چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، پوائنٹ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ کوشچن آنسر کا سیشن رکھیں گے. تو جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ رمضان ہمارے اندر جو ہے ایک ہیومینٹی، انسانیت پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے رمضان ہمارے اندر جو ایک اہم کوالٹی پیدا کرتا ہے وہ ہے کہ ہماری روح مضبوط ہوتی ہے. انسان کی جو روح ہوتی ہے یہ رمضان کے مہینے میں مضبوط ہوتی ہے. رمضان جو ہے ہماری روح کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہماری روح کو غذا ملتی ہے. اب دیکھیں ہمارا جو جسم ہے انسان کا، یہ دو چیزوں سے بنا ہے. ایک ہے انسان کا جسم ہے اور دوسرا ہے انسان کی روح ہے. ہم جو کھانا کھاتے ہیں، سال بھر ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، اور رمضان میں ہم عبادتیں کر کے ہماری روح کو مضبوط کرتے ہیں. تو روح کا مضبوط کرنا یہ بہت اہم ہے، اور رمضان اس چیز میں ہماری مدد کرتا ہے. آپ دیکھیں انسان کی روح یہ بہت اہم چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان جسمانی طور پر کبھی کمزور ہو، لیکن انسان کی روح اگر مضبوط ہو تو انسان ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے. اور اس کے اپوزٹ میں آپ دیکھیں، اگر انسان ہو جسمانی طور پر تو مضبوط ہے، کھا پی کے ہٹا کھٹا ہے، لیکن اگر اس کی روح کمزور ہے، اس کی روح جو ہے مضبوط نہیں ہے، تو انسان کمزور ہو جائے گا. آپ اپنی زندگی میں بھی دیکھے ہوں گے کئی لوگوں کو جو کافی بڑی عمر کے ہیں، کمزور ہیں جسمانی طور پر، لیکن ان کے اندر ایک پھرتی ہے، ان کے اندر ایک نشاط ہے، ان کے اندر ایک ایکٹیونیس ہے. وہ کیسے آتا ہے؟ وہ آتا ہے، وہ اپنی روح کو غذا دیتے ہیں، اپنی روح کو کھانا کھلاتے ہیں. اور روح کا کھانا کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. اور رمضان میں ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہماری جو نماز ہے، ہمارا جو روزہ ہے، ہماری جو تلاوت ہے، ہمارا جو صدقہ ہے، ہمارا جو اعتکاف ہے، ہمارا جو عمرہ ہے، یہ تمام چیزیں ہماری روح کو مضبوط کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ رمضان ہماری یعنی روح کو مضبوط کرتا ہے. اور انسان تو اصل نام ہے روح کا. انسان کس کا نام ہے؟ اصل روح انسان کا نام ہے. انسان اگر جم کو جا کر اپنی باڈی کو اچھا کر لے اور روح اگر کمزور ہو تو وہ انسان دنیا کا کمزور آدمی ہے. لیکن اصل مضبوط آدمی تو وہ ہے جو اپنی روح کو مضبوط رکھے. تو یہ جو ہے کچھ کوالٹیز ہیں جو رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. آپ دیکھیں آخر میں جو ہے کچھ نصیحتیں ہیں جو کتاب و سنت کے اندر ہمیں بتائی گئی ہے کہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. تو کوشش کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، اور رمضان میں اپنے کام کو کم کر دو. آپ دیکھیں سلف کا معمول تھا کہ سال کے 11 مہینے وہ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے رہتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ جب آ جاتا تو اپنے ساری پڑھائی کو ایک طرف رکھ دیتے اور کہتے کہ پڑھنا پڑھانا سال کے 11 مہینے، اور رمضان کا مہینہ صرف عبادت کے لیے ہے. تو رمضان میں اپنے کام کو کم کرو، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. تو یہ جو ہے رمضان کے ہیں. اور اسی طریقے سے خواتین پر تھوڑا رحم کریں، کیونکہ رمضان میں بھی ہماری خواہشات ایک دم عروج پہ ہوتے ہیں کہ یہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے، رمضان میں یہ ڈش پکانا ہے، وہ ڈش پکانا ہے. رمضان میں سال کے 11 مہینے کو کھانے کے لیے رکھے، لیکن رمضان میں کھانے کو پہ زیادہ توجہ نہ دے. جتنی ضرورت ہے، جتنا اچھے سے کھا سکتے ہیں اتنا کھا لیں بس. لیکن ایسا آئٹم بنا رہے ہیں کہ اس کو پکانے کے لیے کل رات سے پوری تیاری اسی میں لگی ہوئی ہے، ایک دن چلا گیا. تو یہ جو ہے رمضان یہ چیزیں رمضان میں ہمیں زیادہ فائدہ اٹھانے سے روک لیتی ہیں. تو لہٰذا گھر والے بھی خواتین کو بولے کہ ٹھیک ہے جتنا ہے اتنا کام چلائیں. تو یہ جو ہے رمضان میں سلف کا معمول تھا. اسی طریقے سے قیام اللیل کریں رمضان میں، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کریں، کیونکہ انسان جب قیام اللیل کرتا ہے تو انسان کا نفس جو ہے بڑے بڑے مشن کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا جو دعوت کا مشن تھا آپ نے اس لیے اٹھایا کیونکہ آپ قیام اللیل کرتے تھے. اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام کریں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو صحت میں اچھے ہیں، جسم اچھا ہے، سب ہے، روزے فرض ہیں، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے. یاد رکھیں روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو روزے کو ہرگز نہ چھوڑیں اور روزے کو پابندی کے ساتھ رہا کریں، الا یہ کہ کوئی شرعی اگر عذر ہے تو وہ الگ بات ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں زیادہ کریں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن سنایا. آخری جو رمضان تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اندر آپ نے 2 مرتبہ مکمل قرآن جبریل علیہ السلام کو سنایا. تو رمضان کی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے. اور اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجوید اچھی نہیں آتی یا جن کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، یہ لوگ قرآن کو سنیں.
قرآن کو زیادہ سے زیادہ سنا کریں. ایسا نہ ہو کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں پڑھ نہیں سکتا، نہیں، قرآن کو سنیں آپ. تو یہ رمضان میں کرنے کا کام ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ دیں اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کا جب مہینہ آتا تو ایسا صدقہ و خیرات کرتے گویا کہ ایک تیز ہوا چل رہی ہے، اور جب تیز ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا ہر ایک کو ملتی ہے، مانگنے والے کو ملتی ہے، نہ مانگنے والے کو ملتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات اس طریقے سے آپ بانٹا کرتے تھے کہ ہوا کی طرح. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں. آپ کی جو بھی ارمانے ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، آپ کی جو بھی خواہشات ہیں زندگی کے، آخرت کے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور میں اس کے بالکل قریب ہو جاتا ہوں. تو جتنا ہم اللہ سے مانگیں گے، یاد رکھیں اتنا اللہ کے قریب ہوں گے، اور جتنا اللہ مانگنے سے بے نیاز ہوں گے اللہ تعالیٰ سے بھی اتنے ہی دور ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے کچھ صفات ہیں، یہ جو کوالٹیز ہیں رمضان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ان تمام کوالٹیز کو پیدا کرے. یہ جو صفات ہے رمضان جو ہم میں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں. ایسا نہ ہو کہ رمضان کو ہم روٹین کی طرح نہ بنائیں کہ بھئی ہر سال لائف میں ایک بار رمضان آتا ہے، اس میں روزہ رکھنا ہے بس. نہیں، روٹین کو اگر روٹین کی طرح گزار دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو جو ہے سیریس لیں، آپ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں، اور جو ہے اپنا رمضان کا پلان بنائیں کہ میں اس رمضان میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں. واٹ آئی وانٹ ٹو اچیو ان دس رمضان، آئی ہیو ٹو پلان آؤٹ. کیونکہ اگر میں پلان کیا تو ہی میں اس پر کام کر سکتا ہوں. تو یہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مانگیں انشاءاللہ. اور یہ کچھ چیزیں تھے جو ہے آج کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کی ساری رحمتیں برکتیں نصیب کرے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ رمضان میں ہماری مکمل تربیت کرے، جس کے ذریعے سے ہم اس دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہو جائیں. اب آخر میں آپ کے لیے ایک اور اہم بات کہوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کورونا کا ٹائم چل رہا ہے. تو جس طریقے سے کورونا کی فرسٹ ویو تھی، ابھی تو اس سے بھی ڈینجر معاملہ ہو گیا. تو کوشش کریں کہ کورونا کے سلسلے میں جتنے گائیڈ لائنس ہمیں مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، ماسک لگائیں، باہر جائیں تو ماسک میں کوتاہی نہ کریں. اور اگر بڑی عمر کے لوگ ہیں ویکسین لیں، سب لیں ویکسین، جس کو بھی سہولت ہے ویکسین لیں، اور جو ہے ڈسٹینس مینٹین کریں. زیادہ سے زیادہ یعنی ان چیزوں کا اہتمام کریں. کیونکہ یہ مطلب شرعی ہے. ہماری شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو رسک میں نہیں ڈالنا ہے. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈسٹرائے یور سیلف. اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرنا ہے. تو ہمیں جو ہے کوشش کرنا ہے کہ دوسروں کو بھی اس چیز کی توجہ دلائیں اور ہم خود اس پر عمل کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو، آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے، آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہو، اس کو پورا کرو. تو گورنمنٹ سے ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ کورونا کے ٹائم پہ جتنے بھی پریکاشنز ہم لے سکتے ہیں ہمیں لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد اس دنیا سے ختم کر دے. کیونکہ یہ بیماری کئی اچھے کاموں سے ہمیں محروم کی ہے. ہم اس بیماری کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سک رہے ہیں مسجد کے اندر، اس بیماری کی وجہ سے ہم عمرے کو نہیں جا سک رہے ہیں. یہ سب محرومیاں یہ یقیناً ہمارے گناہوں کے سبب ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اور جتنے پریکاشنز ہم لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے. اب آپ لوگ کوشچن آنسر کے لیے کچھ وقت ہے. اگر کسی کے پاس کوئی بھی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، یہاں پر چارٹ میں لکھیں. اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ہو تو بتائیں. اوکے، ایسا تو مطلب ٹاپک تو بالکل آبویس تھا، شاید اس سلسلے میں کوئی کوشچن نہ ہوں گے آپ کے پاس. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہوئے آج کی ہماری اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اور مجلس کی ختم ہونے کی جو دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة